وہ واقعہ قصہ یوں کچھ سنا تھا کہ بادشاہ پہلے کے زمانے میں کسی کو سزا دینا چاہتے تھے تو ان کو ہاتھی تحفے میں دے دیتے تھے، تو وہ غریب آدمی خوشی خوشی ہاتھی تو لے جاتا تھا کہ ارے ہاتھی مل گیا، ہاتھی مل گیا. وہ ہاتھی لے کے گھر پہنچا، اب اس کو کچھ دن بعد ہوش آیا کہ یہ ہاتھی تو ملا، اب اس کو پالنا مشکل ہے. تو وہ ہاتھی بعض اوقات ہم پال لیتے ہیں، بعد میں اس کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اب اوون بھی رکھ لیا ہے، فریج بھی رکھ لیا ہے، دو اے سی بھی لگا لیے گھر میں، اور بھی الیکٹرانکس کی بھرمار کر دی. چلے بھائی کچھ لاٹری لگ گئی تھی، لگا تو لیا، اب پتہ چلا سب چیزیں آن کی تو بل آیا منہ پھاڑ. اب کیا کریں؟ تو اس حوالے سے باپو کیا فرماتے ہیں کہ پلاننگ کیسی ہو کہ آگے چل کر بھی کوئی ہاتھی نہ پال بیٹھیں، بعد میں پالنا مشکل ہو جائے. صحیح فرمایا آپ نے. اصل اس میں سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ذہن بنانا پڑے گا اس کو، اس کی سوچ نہیں ہے نا اگر تو جو ہے وہ شاید مینیج نہیں کر پائے گا. اب جس طرح آپ نے ہاتھی کی مثال دی، اور بھی ماشاءاللہ گفتگو ہوئی، منیم بھائی نے بھی اسراف کے جو ہیں فضول خرچی کے اسباب بھی بیان کیے، اور دیکھا دیکھی کسی کی دیکھا دیکھی. ہاں بس یہ اب خواتین میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ناراض نہ ہو جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر گئے جناب اور وہاں اچھا پردہ دیکھ لیا، اب آ کے ڈیمانڈ کی. اچھا فرنیچر دیکھ لیا تو اس کی ڈیمانڈ کی. اچھا یہاں تک میں نے سنا کہ جو ہے گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ کموڈ دیکھے گئے جی ہاں گھروں کے اندر گولڈ پلیٹڈ. اب بتائیں وہاں مفتی صاحب گولڈ لگ رہا ہے کموڈ کے اندر، آپ دیکھیں باتھ روم کے اندر لاکھوں روپے سے بات آگے جا چکی ہے، کروڑوں میں. اچھا جن کے پاس ہے انہوں نے تو بہت اچھا باتھ روم بنا دیا. اس نے یہ غور کرنا ہے بھائی کہ یا جو بہن ہے وہ یہ شور کرے اپنے شوہر کے لیے کہ اس کی چادر کتنی ہے. بھائی جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے ہیں. ایسے جو ہمارے راشد بھائی نے کہا، ایسے مطالبات اگر ہم کریں گے تو وہ پھر اپنی جتنی بھی اس کی سیلری اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اس میں دو کام ہو گیا، تو حرام کی طرف بڑھے گا یا ایسی جمپ لگانے کی کوشش کرے گا، ایسے کاروبار کرنے کی کوشش کرے گا جس کا اس کو تجربہ نہیں ہوگا. رسک لے گا. وہ جب رسک میں پڑے گا تو پتہ چلا جو کما رہا تھا نا وہ بھی گنوا بیٹھا اور مقلوز ہو گیا وہ. تو اپنے لائف سٹائل کو جو ہے آپ کا، اور اس میں شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور جو ہے ریس نہیں کرنی ہے. ہم نے دیکھنا نہیں کہ اس کے پاس ہے ہو بہو ہمیں بھی مل جائے. اس طرح کے باتھ روم، اس طرح کے اسٹائلش پردے، ان تمام چیزوں پر اگر ہے اللہ نے آپ کو دیا ہو جو جائز ہے خرچ کریں اس کو. نہیں ہے آپ کے پاس تو ایسی تمنائیں نہ کریں، ایسے مطالبات نہ ہوں. اس پر کوشش کریں گے. پھر اپنی بجٹنگ جو آپ نے کہی، اس کے تو سافٹ ویئر بھی ہیں. آپ نے کہا ٹریننگ دی جاتی ہے، جی ہاں کاسٹ کٹنگ کی سیونگ جو ہے کاسٹ کٹنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آمدنی کتنی ہے، اور پھر وہی جو بات ہمیں بیان کی گئی کہ کون سے لازم چیزیں ہمارے پاس، کرایہ دینا ہی دینا ہے، جو ہمارے بلز ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، وہ ہم نے دینے ہی دینے ہیں. پھر اور جو کام ہے اگر یہ بچت ہو گئی تو رمضان آ رہا ہے، آپ نے رمضان کے اندر کچھ زیادہ کہ اس میں زیادہ خرچ کرنا ہے، عید پر خرچ کرنا ہے، تو پورے سال کی اگر بجٹنگ ہوں گی، الحمدللہ دعوت اسلامی نے 2026 تک کی ہماری بجٹ ہمارا بنایا جا چکا ہے. ہمارے جامعات میں ہم نے کتنے جامعات کھولنے ہیں، کتنے مدارس کھولنے ہیں، اور کتنے دارالمدینہ کھولیں گے، کتنی اور چیزیں جو ہے ہم نے اس پر کام کر لیا الحمدللہ. اور مرکزی مجلس شورا کو پیش بھی کیا ہے. اور یہ پیش کرنے پر مرکزی مجلس شورا کے نگران نے الحمدللہ ہمیں گفٹ دیا، اس طرح کا تحفہ پیش کیا. ہمیں الحمدللہ خوش ہوئے. اور ظاہر ہے یہ بجٹنگ ہوگی، یہ سب کام ہوں گے تو آگے ہم نے چندہ بھی کس طرح کرنا ہے اس کے بھی سارے ذرائع پر بات چیت ہوئی الحمدللہ. تو جو لوگ اس طرح چلتے ہیں، اپنے گھر کو اسی طرح چلاتے ہیں، اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں، تو کامیاب رہتے ہیں. تو بہت اچھی بات کی. اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی پھول ملے کہ آپ بھی ریس میں نہ پڑے. یہ نہ دیکھیں دوسروں کے پاس کیا ہے، کسی کے گھر گئے تو انہوں نے کیسے صوفے رکھے ہیں، پردے رکھے ہیں، کبرڈز کیسی ہیں، فرنیچر کیسے ہیں. آپ خوش رہیں. کل مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی آیت مبارکہ پڑھ کر، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اس میں بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ جو تمہیں عطا کیا گیا، جو دوسروں کو تم پر فضیلت دی گئی ہے، تم اس کی تمنا میں نہ پڑے رہو کہ وہ جو اس کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. جو آپ کو ملا ہے اس پر خوش رہیں. خواتین بالخصوص جو ہیں وہ سوٹ کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے بہت اس میں وہ ہوتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ میچنگ دیکھا ہر چیز میں. پھر کسی نے کہ ایک جگہ پہن لیا ہے دوسری جگہ وہ نہیں پہننا، تو اب وہ نتیجتاً نیا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر مسائل بڑھتے جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے. آئیے اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ